اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں، آپ جتنی مائیں، بہنیں، بیٹیاں اس پنڈال میں، یہ سامنے کے کوریڈورز کے اندر چل رہی ہیں، میں ان سے گزارش کروں گی کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں، اور جن کو پیاس لگی ہوئی ہے وہ یہ سمجھیں کہ آج وہ کربلا میں بیٹھ کے میلاد منا رہے ہیں، اور جن کی گود میں چھوٹے چھوٹے سے معصوم بچے ہیں وہ سیدنا علی اصغر علیہ السلام، سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کو یاد کریں اور ان بچوں کو محبت سے بہلاتی رہیں، چپ کرواتی رہیں، کیونکہ ملک کے طول و عرض سے اور شاید ملک سے باہر سے بھی کچھ لوگ اور کچھ ایسی ہستیاں کہ جو میری آپ کی، ہم غافل لوگوں کی آنکھوں سے، اس سر کی آنکھ سے تو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں، لیکن وہ جلوہ افروز ہیں، وہ موجود ہیں، اور ان کی موجودگی آپ کے کپکپاتے ہوئے جسموں اور آپ کی برستی ہوئی آنکھوں سے عیاں ہے۔ تو میں لاہور سے چل کے باجی جان کی محبت میں، میلاد کی محبت میں، آپ سب کی محبت میں آپ سے کچھ دل کی باتیں کرنے آئی ہوں۔ میرے پاس صرف آدھا گھنٹہ ہے، اس آدھے گھنٹے میں میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے سر کے کانوں سے بھی میری بات سننی ہے اور دل کے کانوں سے بھی میری بات سننی ہے۔ انتظامیہ سے میری گزارش ہے کہ یہ پانی کی تقسیم کا سلسلہ بھی تھوڑی دیر کے لیے روک دیں، مجھے آپ سب کی توجہ چاہیے۔ میں بڑی آس امید لے کر، بلکہ بڑا یقین لے کر آئی ہوں کہ آج میں جو سودا آپ کے لیے لے کر آئی ہوں وہ آپ کو دے کر جاؤں گی، اور جو سودا ان معلمات نے، ان سادات کی شہزادیوں نے، ان امت کا فخر جو ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں ہیں، انہوں نے جو ہمارے لیے تیار کیا ہے، انشاءاللہ اس سے اپنی جھولیاں بھر کے لاؤں گی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی واجب الاحترام محترمہ سیدہ تسنیم ہاشمی سیفی صاحبہ، محترمہ باجی جان مسرت صاحبہ، تمام معزز اکابرین امت، معلمات، بلکہ میں تو ان کو کہتی ہوں یہ معمارات ہیں، یہ عمارت تعمیر کرنے والے جفاکش ہاتھ ہیں جو اپنا آج اس قوم اور اس امت کے کل کے لیے قربان کر رہی ہیں، اور وہ مائیں جن کی بیٹیاں یہاں زیر تعلیم ہیں اور تعلیم پا چکی ہیں، وہ مقدر قسمت والی مائیں، وہ سمجھدار مائیں، وہ ذی شعور مائیں، وہ اصل تعلیم اور تربیت یافتہ مائیں،
پیاری تمام مخدرات اسلام، تمام دختران اسلام، تمام متعلمات جو فارغ التحصیل ہو چکی، جو آج سند فضیلت حاصل کر رہی ہیں، اور جن کو اس چادر جس کی بات باجی جان کر رہی تھی، سیدات النساء خاتون جنت جگر گوشہ رسول سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی چادر، اور ان سے بھی پہلے ان کی والدہ مسلمہ اول محسنہ اسلام سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی چادر، اور ان سے بھی پہلے سرکار دو جہاں حضور رحمت للعالمین، حضور شفیع المذنبین، حضور رحمت للعالمین، جو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی شان بن کر آپ کے لیے، میرے لیے، ہم عورتوں کے لیے رحمت کی نوید لے کر تشریف لائے، ان کی چادر کا سایہ ملے۔ میں نے ان کی چادر کا تذکرہ کیوں کیا؟ آپ جانتی ہیں کہ 25 سال کی رفاقتوں اور قربانیوں کا معاوضہ نہیں، صرف تحفہ جو وقت رخصت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنے محبوب آقا و مولا، اپنے شوہر گرامی، اللہ کے محبوب آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا تھا، وہ کیا تھا؟ وہ چادر تھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وقت رخصت خدیجہ چاہتی ہے کہ میرے اس وجود کو کفن کے طور پر ڈھانپنے کے لیے آپ اپنی کملی عطا فرما دیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ کربلا میں اور یزید کے دربار میں اور ابن زیاد کے دربار میں اور شام کے بازار میں اور کوفہ کی گلیوں کے اندر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے جس چادر کو بچایا تھا، وہ چادر وہی تھی جس چادر کا صدقہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے مانگا تھا۔ تو آج اسی چادر کے نیچے ایک سید زادی نے مجھے، آپ کو، ہم سب کو جمع کر لیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چادر کا سایہ آج سے لے کر قیامت تک اور بعد از قیامت لواء الحمد کے جھنڈے کے نیچے بھی، اور پھر خاتون جنت کے قدمین پاک میں بھی ہمیں اسی چادر کے سائے میں رکھیں۔ وقت بہت مختصر اور دل کی باتیں بہت ساری ہیں جو آپ سے کرنی ہیں۔ آپ سب یقیناً قرآن کریم میں اللہ کی لکھی ہوئی نعت کو بار بار پڑھتی ہوں گی۔ نعت پر اعتراض ہوتا ہے، میلاد پر اعتراض ہوتا ہے، جھنڈیاں لگانے پر اعتراض ہوتا ہے، جھنڈے لگانے پر، کمکمے لگانے پر، روشنیاں کرنے پر، کھانے پکانے پر، تحفے بانٹنے پر، انہی چیزوں پر اعتراض ہوتا ہے نا۔ اور ان کے جوابات آپ کے اساتذہ کرام نے قرآن کی ایک ایک آیت اور ایک ایک حدیث اور ایک ایک سنت مطہرہ کی روشنی میں یقیناً آپ کو بتایا ہوگا، مگر میں آپ کو بہت پیچھے نہیں لے کر جاؤں گی، تھوڑا سا پیچھے لے کر جاؤں گی، تاکہ میں اور آپ آج اپنی ذمہ داریوں کو پہچاننے کے لیے ایک نگاہ اپنے ماضی پر ڈالیں، ایک نگاہ اپنے حال پر ڈالیں، اور اس کے بعد ایک نگاہ اپنے مستقبل پر ڈالیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میں بیکن ہاؤس ہیڈ آفس میں بھی ٹیچر ٹرینر رہی ہوں، اور ڈی ایس ٹی میں بھی ماسٹر ٹرینرز کی ٹرینر رہی ہوں، معلمات خاص طور پر ویجیلنٹ ہوں، اور جو ہماری فارغ التحصیل ہونے والی اسٹوڈنٹس ہیں وہ، اور ایک عام
شاگرد جو ابھی میٹرک میں پڑھتی ہے وہ بھی میری بات غور سے سنیں. نیٹ پہ جا کے سرچ کیجیے گا کہ باجی نے جو بات کہی تھی وہ صحیح ہے کہ غلط. جب بھی کوئی سال کے بعد 6 ماہ کے بعد 3 ماہ کے بعد یا 1 مہینے کے بعد رپورٹ بنتی ہے تو اس رپورٹ کو ہم پوری دنیا میں جو مینجمنٹ ہے وہ کہتی ہے کہ اس کو ہم انالیسس کے طور پر سواپ کے طور پر لیتے ہیں یا سواٹ کے طور پر. SWOC یا SWOT. S stands for strength. آپ کی strengths کیا ہیں؟ آج ہم نے اپنی strengths کو کاؤنٹ کرنا ہے. Weaknesses. W stands for weaknesses. میری کمزوریاں کیا ہے؟ اور اس کے بعد C stands for O stands for opportunities. موقع کس کو ملے کس کو نہیں ملے. کون آیا مدرسے میں, کس نے قاری صاحب سے قرآن پڑھ لیا, کس کو ایسی جامعات نصیب ہو گئی, کس کو ایسی معلمات نصیب ہو گئی, کس کو ہدایت کا نور مل گیا, کس کو اچھا گھرانہ مل گیا, کس کو نیک ماں مل گئی. ایسی نیک ماں جن کے بارے میں حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہاری خوش بختی کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اے ماں تیری خوش بختی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو نے اپنی اولاد کو ہم اہل بیت کی محبت میں پروان چڑھایا. تو مقدر والی وہ بیٹیاں ہیں جن کو یہ اپرچونٹی ملی کہ ان کی ماؤں نے پاک رہ کر, طاہر رہ کر, منزہ رہ کر اور آلائشوں سے مبرہ خود کو رکھ کر اپنی پاکیزہ کوکھ میں آپ کو جنم بھی دیا, رکھا بھی, اپنے آغوش میں پالا بھی, اور اس کے بعد آپ کو جنم دینے کے بعد آپ کی تعلیم اور تربیت کے لیے وہ اتنی ویجیلنٹ ہوئی کہ انہوں نے ارفع ترین اداروں کو چنا, اعلیٰ ترین معلمات کو چنا اور دین کی تعلیم کے لیے آپ کو ایسے اداروں میں بھیجا اور آپ کو انسانیت سکھائی. اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ T stands for threats. کہ آپ کیا threats کیا ہیں, خطرے کیا ہیں. اور اگر ہم اس کا SWOT انالیسس کریں تو اینڈ پہ C آتا ہے. C stands for challenges. کہ کون کون سے challenges ہیں جو اب یہاں سے نکلنے کے بعد آپ کو درپیش ہونے والے ہیں. تو ہم جب بھی کوئی کورس اینڈ کرتے ہیں نا تو ہم اس پر تمام مینجمنٹ کو, بچوں کو, ٹیچرز کو, بچوں کو کہتے ہیں رپورٹ بنائیں. تو آئیے آج مختصر سے وقت میں میں اور آپ مل کر اپنی اپنی رپورٹ بناتے ہیں. رپورٹ کیسے بناتے ہیں آئیے چلتے ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جاتی ہوں. یہ اسٹینڈ تو ہے نہیں, میں تھوڑا سا اور آپ کے سامنے آ جاتی ہوں. 14.5 صدیاں پہلے آپ میں جب کسی مرد کے گھر پیدا ہوتی تو قرآن بتاتا ہے کہ اس کا چہرہ سیاہ ہوتا. میں ٹھیک کہہ رہی ہوں؟ جہاں میں غلط ہوگی کہاں سے یا وہاں سے مجھے ٹوک دیجیے گا. مجھے اپنی غلطی کا اعتراف کرنے ایک لمحہ کی بھی کافی نہیں ہوگی, لیکن جہاں میں درست ہوگی بڑی جان میری تعریف کرے گی. اور میرے جانے کے بعد جو سودا میں اتنی دور سے آپ کے لیے لے کر آئی ہوں, پہلے مجھ سے وعدہ کریں اگر میں سچی ہوئی, اگر میں نے ٹھیک بات کی, اگر میرا سودا کھڑا ہوا تو اپنے پلو سے باہر کے اس کو نسلوں تک آگے چلائیں گی. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ آپ کو مومنین کی اس صف میں شامل کرے کہ آپ اور میں اس وعدے کا پاس کر سکیں. میں اور آپ بطور بیٹی جب پیدا ہوتے تو ہمارے باپ کا چہرہ سیاہ ہو جاتا اور چہرہ چھپاتا پھرتا کہ کیا کرے, اب زندہ دفن کریں یا خاندان والوں کے تانے سنیں. اور جو تو بڑا
بیٹی کو بڑا کر لیتا، اور بڑا کر کے بھی اگر وہ بیوہ ہو جاتی شہر بدل کر دیا جاتا، ویران بستی کے اندر جنگل بیابان کے اندر خیمہ لگا کر اس بیوہ کو پھینک دیا جاتا اور اس کو کہا جاتا کہ تو مرحوس ہے، اور سال 2 سال 3 سال اس کی عزت وہیں پر کبھی پوری ہو جاتی، کبھی عمر بھر پوری نہ ہوتی، اور خاندان کا بڈھا کھسٹ جو امیر ہوتا، جو سربراہ ہوتا، کبھی تو وہ اپنی چادر عورت پر یوں کر کے ڈالتا اور کہتا آج سے یہ میری ملکیت ہے۔ شکل اچھی ہوتی تو حق زوجیت دیتا، شکل اچھی نہ ہوتی تو حق زوجیت بھی نہیں۔ صرف ملازمہ، صرف کنیز، صرف گالیاں سننے، مار کھانے اور خدمت کرنے والی ایک بے زبان مشین، اور جب یہ مشین کام کرنا چھوڑ دیتی تو جانتی ہے آپ کو اور مجھے اس وقت کا مرد، اس وقت کا باپ، اس وقت کا بھائی، اس وقت کا بیٹا اور اس وقت کا شوہر کیا کرتا؟ بازار لگتا، اگاس کا بازار، اور جہاں بکریاں بھیڑیں اور اجناس پڑی ہوتی وہاں آپ پڑی ہوتی، وہاں میں پڑی ہوتی، وہاں ہماری بولی لگتی، میں کچھ نہیں تھی، میں تو کوئی چیز بھی نہیں تھی، مجھے تو انسان بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، مگر حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس دنیا میں تشریف نہیں آئے کہ عورت پر رحمتیں ہونے لگی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا خراج سب سے مظلوم ترین طبقے کو، عورت کو ملنا شروع ہو گیا۔ پہلے وعدے میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا تھا، اس سے یہ حاملہ پر وعدے نے سایہ کر لیا، آپ جہاں سے گزرتی آپ کی خوشبو سے وہ پورا رستہ مزین ہو جاتا، معطر منور ہو جاتا، اور جب آپ تشریف لائے اس دنیا میں تو عورتیں مبارکباد دینے آئیں، جنت کی عورتیں، حضرت حوا، حضرت مریم، حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ، یہ تمام خواتین جنتی لباس لے کر، جنت کے کھانے لے کر، جنت کے مشروبات لے کر آپ کو مبارکباد دینے آئی، اور مبارک کیا دی کہ آمنہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ خیر العالمین کی والدہ بنی ہیں۔ کسی نے کہا تھا جس جا بھی تیرے قرب کے آثار ملے ہیں، معمور تجلی در و دیوار ملے ہیں، ارے لوگوں میری قسمت کو سراہو، سرکار ملے ہیں، مجھے سرکار ملے ہیں، سرکار ملے ہیں، مجھے سرکار ملے ہیں، اور میں کون ہوں؟ میں وہ جو پہلے وقتوں میں آپ دیکھیں گا تو پتہ نہیں ہماری جو مائیں بیٹھی ہیں نا انہوں نے ضرور دیکھا ہوگا، میں بھی دوسرا والا میں بھی یہی بات کر رہی تھی کہ وہ پہلے وقتوں میں کسی نے کوئی چیز بانٹنی ہوتی تھی نا تو محلے میں آنٹی ایک منہ نکال کے جو بچہ کھیل رہا ہوتا تھا نا اس میں بھی ادھر آؤ، جب وہ بچہ آتا تھا تو اس کو وہ کہتی تھی جا آواز لا کیا کہ ونڈی دشے کڑیوں والو دوڑ کے آؤ، ونڈی دشے لے جاؤ۔ میں تو وہ ہوں کہ مجھے زندگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر سے ملی، مردوں پر ایک شکرانہ واجب ہے، عورتوں پر 2 شکرانے واجب ہیں، مردوں کو قرآن ملا، ایمان ملا، ارے ہمیں تو جان بھی وہیں سے ملی ہے، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ پر جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، اور بس میری گئی تنہائی میں تو نے ہی تو کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، میں تو وہی بیٹی تھی جس کو کیس کے آسن رضی اللہ تعالیٰ لو 8 بار یا 12 مرتبہ زندہ دفن کر چکے تھے۔ یقین کیجیے میں جب سورہ تکویر پڑھتی ہوں نا مجھے سفوکیشن ہو جاتی ہے، جب میں پوری سورہ اس آیت کریمہ پر وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ تو میں سمجھتی ہوں میں نے ابھی ایک نعت لکھی، حضور بانٹ رہے ہیں حیات لے جاؤ، میں تو وہ آواز لگانے والی ہوں، کڑیوں
حضور علیہ السلام کبھی نہیں. علامہ اقبال نے سر نیاز الدین خان کے نام جب ان کو زیارت ہوئی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو ایک خط لکھا اور اس خط کے اندر لکھا کہ خان نیاز الدین خان, یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس دور میں آپ کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے. اب دو کام بڑھا دیں, ایک تلاوت قرآن مجید تو ملا آپ کو اور مجھے کہ خود اکیلے عشق نہیں کرنا, اپنے آپ کو اور اپنے لویال کو آپ کے عذاب سے بچانا ہے. عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھنٹی میں ڈھول کے اپنی اولاد کو پلانا ہے. اور میں ایک بات کہا کرتی ہوں کہ بابا فرید نگری میں بسنے والی بیٹیوں اور ماں دودھ کے ساتھ پلا دیتی ہے جو عشق نبی امت احمد مصطفیٰ کو وہ مائیں لاگو, وہ مائیں آپ کے اندر سے پیدا ہوگی, آپ بیٹیوں کے اندر سے پیدا ہوگی. تو خان نیاز الدین خان کو لکھتے ہیں ایک تو قرآن کی تلاوت بڑھا دو, اور دوسرا کثرت سے درود و سلام اپنے نبی پر بھیجا کرو. اور قرآن کی تلاوت کرنا بھی بندہ مومن کو فائدہ دیتا ہے, اس کی آنکھوں کو, اس کے وجود کو, اس کی روح کو تقویت پہنچاتا ہے. آج کا ملا اٹھتا ہے اور کہتا ہے قرآن پڑھنے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, ترجمے سے پڑھو بس, تلاوت کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں. تو جس نبی کے لیے تعارف یہ آیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, قرآن کے بارے میں کیا کہتا ہے, یتلو علیہم آیاتہ. تو سنت کیا ہے, تلاوت. پہلے سب سے تلاوت. آپ ماں کو حکم دیا کہ اپنی اولاد کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھاؤ, عشق اہل بیت سکھاؤ, قرآن کی تعلیم, اس کی تلاوت سکھاؤ. مگر اس خدا کے بازار سے اٹھا کر جس عورت کو میرے نبی علیہ السلام نے یہ اعزاز بخشا کہ ماں کی صورت میں بیٹا وقت خود سلندر بڑی جتنا مرضی بڑا ہو جائے اس کی جنت اس کی ماں کے قدموں میں رکھتی ہے. اے ماؤں آپ کی عظمت کو سلام, مگر جس نے عظمت آپ کو عطا کی ہے آج کی ماں اٹھتی ہے اور کہتی ہے سیلیبریشن کا کوئی جواز نہ ہو, یہ نام منانے بدعت ہے, یہ شرک کر رہی ہے. اور چار جماعتیں پڑھ کے رام روہن مل کے ٹی وی پر بیٹھ جاتی ہیں, رات کہاں گزاری ہے نہیں پتا, غسل بھی کر کے آئی ہے یا نہیں, اور بیٹھ کر دین بیان کر رہی ہے. ایسی ایسی طوائفات کے ہاتھوں میں دین چلا گیا. اور جب میں ان کو کہتی ہوں کہ اسلامک اسکالرس کو بلائیں تو وہ کہتی ہے کہ میرے اسلامک اسکالرس ہے ہی نہیں, جو ہے وہ آتی ہی نہیں. تو میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ نقاب میں ان کو آنے دیں, کہتے نہیں چاہیے میڈیا ہے, نقاب میں ہم نہیں برداشت کر سکتے. حالانکہ میں اتنا باریک سا نقاب کرتی تھی, اتنی میری آنکھیں بھی پوری نظر نہیں آتی تھی, لیکن جب سے میں نے وہ محال سنبھالا تب سے میں نے چہرہ اوپر کر لیا. مجھ سے اپنی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ یہ تھوڑا سا دوپٹہ نہیں لے لیتی, یہاں رکھ لیں, وہ بال تھوڑے سے کھول لیں, اور دین کا ایک تھوڑی سی لعنت اللہ علیہ الکاذبین. دین کی بات بھی میں نے سنی ہے, طوائفوں سے سنی ہے. ایک رمضان نے مجھے ٹرانسلیشن کرنے کو بلایا, نہیں جی مزہ نہیں آیا. کیوں؟ اسلامک اسکالر تھی نا. حالانکہ بھی میرا حلیہ یہی ہوتا ہے جو میں آپ کے سامنے بنا کے کھڑی ہوں. کوئی اتنا وہ میں برقعے بھی بہت ختم پہنتی, میں نے میک اپ بھی پورا کیا ہوا ہے جو آپ کی ڈیمانڈ ہے. میری بات تو دنیا میں جانے دو, لیکن نہیں, آپ قادیانیوں کی بات نہیں کر سکتی. نہیں, ختم نبوت کی بات آپ نے نہیں کرنی, آپ یہودی کا نام نہیں لے سکتی. آپ آج آپ نے کشمیر سے بات کی ہے, دھیان سے کر جائیے گا, اب آپ کی زندگی کو خطرہ ہے. اور جس دن سے میں نے فلسطین کی بات کی ہے, سوشل میڈیا سے میرے پروگرام کو ڈیلیٹ کر دیا گیا, میری ویڈیو
سرکار کی شمع جلا دو دل میں، بات کرنے کے ہاتھ میں بھی اجالا ہوگا۔ آپ نے میڈیا کے اوپر وہ پروگرام دیکھا، مایا خان نے وہ پروگرام کیا تھا، جو شخص 60 سے زیادہ خواتین میتوں کی عصمت دری کر چکا تھا، اور اس سے یہ سوال پوچھا کہ کوئی ایسی میت بھی تھی کہ جس کی تو بے حرمتی نہیں کر سکے؟ ہاں، اس نے کہا تھی، ایک عورت تھی ایسی۔ جب میں نے اس کی لاش کو قبر سے نکالا اور میں نے اس کو بے پردہ کیا، ابھی میں نے اس کے چہرے سے کفن ہٹایا تھا کہ اس کی آنکھیں کھلی اور ایسی روشنی ٹوٹی مجھ پر جیسے کوئی 11,000 وولٹیج کا کرنٹ لگا ہو اور میں دور جا کے گر گیا۔ بہت دور کی بات نہیں ہے، اسی دور کی بات ہے، کراچی کی قبرستان کی بات بتا رہی ہوں۔ تو کیا کرنا ہے؟ پہلا کام جس نبی علیہ السلام نے بطور بیٹی کے، ماں کے، بیوی کے، استاد کے، ایڈمنسٹریٹر کے، ملمہ کے، مبلغہ کے اور اکاؤنٹیبلٹی بورڈ کے اندر بھی ایڈ شو کر رہی تھی۔ ایک صحابیہ حضرت ام ملحان، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیول آفیسر مقرر کیا، جنگوں کے اندر خواتین تھی۔ اور پھر آپ دیکھیے کون سا شعبہ ایسا تھا کہ جس شعبے میں خاتون کی کاش ہے کہ اسلام فنڈامنٹل رائٹس کی بات نہیں کرتا۔ اسلام رکھنا اسی مذہب ہے، ارے مذہب نہیں ہے، دین ہے۔ تمہاری پیدائش سے پہلے سے لے کر تمہارے مرنے کے بعد تک کے حق کی بات کرتا ہے۔ یہ مکمل کامل اکمل دین ہے، یہ آخری دین ہے، اور تم کہتے ہو ختم نبوت کی بات نہ کرنا۔ ہم تو ہمارے مرنے کے بعد ہمارا لاشا بھی ختم نبوت کی بات کرے گا، ہماری قبروں سے بھی منکرین ختم نبوت کو ڈر لگے گا، انشاءاللہ۔ یہ 4 6 نہیں، یہ سینکڑوں بیٹیاں تیار کی ہیں ان لوگوں نے، ان کی روحانی اولاد ہے۔ آپ وہ مشن بن جائے گھر گھر، اور میں آپ کو بڑے دل سے کہتی ہوں، بد مذہب لوگوں کی ایک لڑکی بیاہی جاتی ہے کسی خاندان میں، وہ جا کے پوری ان کی 3 نسلیں بگاڑ دیتی ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ فاصل سونا تو آپ کے پاس ہے، خالص سونا تو آپ کے پاس ہے، عشق والے تو آپ ہیں، اخلاص والے تو آپ ہیں، فارس تو آپ ہیں جن کے ساتھ لگ لگ کے دوسروں کو سونا بننا ہے۔ کمی کہاں آئی؟ اسی انالیسس کی میں بات کر رہی ہوں۔ ہمارے پاس دین وہی، اللہ وہی، قرآن وہی، اللہ کے نبی وہی، جن کے بارے میں اقبال نے نیاز الدین کو لکھا کہ نیاز الدین، میرا جی چاہتا ہے کہ میں منبر و محراب پر یہ بات لوگوں کو بتاؤں، مگر عوام کی کیپیسٹی نہیں کہ اس کو ڈائجسٹ کر سکیں، عوام کا حافظہ اتنا، ہاضمہ اتنا نہیں کہ میری بات کو ہضم کر سکیں۔ وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام جس طرح اپنے صحابہ کو نوازتے تھے، وہ آج بھی اپنے ہر امتی کو اسی طرح نوازتے ہیں اور نوازتے رہیں گے۔ کس کا یہ عقیدہ ہے مجھے بتا دے۔ آج جامعہ رحمانیہ سیفیہ للبنات کے اندر مائیں بہنیں بیٹیاں مجھے ہاتھ اوپر کر کے بتا دے، کیا حضور آج بھی نوازتے ہیں؟ نواز سکتے ہیں؟ رحمت للعالمین ہے؟ تو پھر ہم نے ان کو جنہوں نے اتنا کچھ ہمیں دیا، ہم نے ان کے حقوقوں کا پہچاننا ہے۔ آپ کا پہلا حق ادب و تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے بارے میں بڑا سینسٹیو ہے، بلکہ میں کہوں اوور سینسٹیو ہے۔ نام کر تو اسواتکم فوق صوت النبی، DST بالیجان ڈائریکٹریٹ آف اسٹاف ڈیولپمنٹ پنجاب، جہاں میں ماسٹر ٹرینر ٹیچر تھی۔ نصاب سال سے مجھے کیوں نکالا گیا کہ یہ ہمیں لکھا تھا حضور تھے اور اس میں ہر جگہ تھے، تو مٹا کے میں لکھی ہے، تو میرے حضور تو ہیں۔ ان کے نبی
तुम फिरस्ताई के निजाम को ना मानो, मगर मैं औरत अपने बाप के शम्मे को ऊंचा करने के लिए बेटी बनकर आई हूँ। फिर उसके बाद हम खाना गरम नहीं करके दे सकती, शोहर का अदब, एहतराम, तमीज, तहजीब, तालीम। औरत जिन 4 सुकूनों में खड़ी है, एक का नाम बाप है, एक का भाई, एक का शौहर और एक का बेटा। यही वो 4 दीवारी है, यही वो चादर है, यही वो तकलीफ के हमारे मीनार हैं जिन पर हमारी इमारत का सुकून का छत खड़ा है। और उसके बाद आप देखिए निसाब साजिदारों के अंदर क्या पढ़ाया जा रहा है। होली, दिवाली, बैसाखी, ईस्टर, क्रिसमस, देयर इज नो एनी ईद मिलादुन नबी सेलिब्रेशन। और अगर मैं बात करती हूँ तो मुझे कहा जाता है कि आपकी खिदमत अब हमें नहीं चाहिए। और मीडिया पर अगले साल मुझे बर्खास्त करके उन्होंने दिखाया रीमा को, क्यों? मुझे 3 लाख देने भी उनको बहुत बुरे लगे, लेकिन उसको 1 करोड़ रुपए, 4 प्लॉट्स और उसके अलावा जो चीजें दी वो अलग हैं। क्यों? रेटिंग आती है। आप बहनों और बेटियों को मैं उस प्लेटफॉर्म के लिए दावत देने के लिए आई हूँ। मैं भाईजान की खिदमत में ये दरखास्त गुजार हूँ कि कुछ ऐसी माएँ, कुछ ऐसी बहनें, कुछ ऐसी बेटियां तैयार करें। मेरी बहुत बड़ी भाईजान से ये बात हुई कि जो सबसे बड़े महाज पर फ्रंट लाइन में सैयदा उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु ताला की करीज़े बनकर, हज़रत हफ्सा की करीज़े बनकर, हज़रत खौला की करीज़े बनकर, हज़रत ज़ैनब बिन्त अली करमल्लाहु वजहहु करीम की करीज़े बनकर फ्रंट लाइन पे लड़े। मीडिया इन फ्रंट लाइन इंशाअल्लाह। और आप ट्रेंड सेट करें, नकाब में आएंगी, ग्लव्स पहन के आएंगी, सॉक्स पहन कर आएंगी, दीन की बात करेंगी। हम इन मोमबत्ती माफिया को उखाड़ के फेंक देना चाहते हैं, लेकिन हमारे हाथ मजबूत नहीं। मैं अपने हाथ आपसे मजबूत करने आई हूँ। मैं आपको यही चैलेंजेस बताने आई हूँ। मैं ये बताने आई हूँ कि आज हमारे बच्चों के हीरोज रिप्लेस कर दिए गए हैं, सुपरमैन, स्पाइडरमैन। आज घर से भाग जाने वाली सिंड्रेला की कहानियां पढ़ाई जाती हैं, मगर सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का चैप्टर निकाल दिया गया है। मलाला का चैप्टर ढाल कर मौला कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु करीम का चैप्टर निकाला गया। नेल्सन मंडेला का चैप्टर जॉन शोर अवार्ड में, सिंध अवार्ड में, ये जितने मर्जी महाज बना ले, जितनी मर्जी रुकावटें खड़ी कर ले, मगर एक बात मैं बता दूं, जब तक इस उम्मत के अंदर ऐसे मदारिस मौजूद हैं, ऐसे उस्ताद मौजूद हैं, आप जैसी माएँ, आप जैसी बेटियां, आप जैसी मुअल्लिमात मौजूद हैं, तब तक कोई हमारी तकदीर से खिलवाड़ नहीं कर सकता। इस मुल्क की बुनियादों के अंदर अल्लामा इकबाल ने इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घुटी दी हुई है। गाज़ी अब्दुल कयूम और गाज़ी मुफ्ती शहीद ने अपने खून से इसकी बुनियादों की आबियारी की हुई है। फरमाते हैं नजर अल्लाह पे रखता है मुसलमान गयूर, मौत क्या शय है, फकत आलम यानी का सफर। इन शहीदों की दियत अहले कलीसा से न मांग, कदर और कीमत में आपको जिनका हरम से बढ़कर और गया मर्द मुसलमान, मुझे कोई याद नहीं हर बिला का गुमान ला इलाहा नाफर। अल्लाह ताला आप सब का हामी और नासिर हो। आप सबको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलादुन नबी का सदका झोलियां भर भर के ईदियां अता फरमाए, आपको इनके नाफिया अता फरमाए, आपको ऐसी हयात चादर अता फरमाए जो उस चादर का सदका क़यामत तक आने वाली आपकी नस्लें खाती रहे। और आपकी गोद में दीन इस्लाम के वो बच्चे, वो बच्चियां, वो मुजाहिदात परवान चढ़े कि जो कल ग़ज़वा हिंद में सबसे आगे फ्रंट लाइन में आकर लड़ने वाले सलवार आपको और आप सबको ईद मिलादुन नबी मुबारक।